بسم اللہ الرحمن الرحیم. آزاد کشمیر پالیٹکس ان یور آئیز کے پروگرام میں السلام آزاد برمنگھم سے آپ سب کو سلام عرض کرتا ہے. میرے ساتھ اس وقت پینل میں موجود ہیں امریکہ کی ممتاز صحافی اور پیپلز پارٹی کی رہنما محترمہ فریدہ خان صاحبہ. ان کے ساتھ ہیں میرپور اور بھمبر سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر محمود ہاشم چودھری. ان کے ساتھ ہیں برمنگھم سٹی کونسل کے راجہ وسیم ظفر، کیبنٹ ممبر ہیں یہاں برمنگھم سٹی کونسل میں. اور ان کے ساتھ ہیں انجینئر ہارون زبیر صاحب بھمبر سے. تو میں آپ چانو صاحبان کو ویلکم کرتا ہوں پروگرام میں. جی تھینک یو. آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں جی کرونا وائرس کی وجہ سے گلوبل میں جو معاملات آ رہے ہیں اس میں ہم آزاد کشمیر کے معاملات کو بھی ڈسکس کریں گے، پاکستان کے معاملات کو بھی ڈسکس کریں گے. لیکن سب سے پہلے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں. تو محترمہ فریدہ خان صاحب، آپ امریکہ کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں کہ وہاں کیا حالات ہیں. آپ کس امریکہ میں کس جگہ سے بول رہی ہیں؟ جی میرا نام فریدہ آپ نے کرایا، تو میں ساتھیوں اجازت سے شروع کروں. تو جی شروع کریں. میں نیو یارک میں رہائش پذیر ہوں پچھلے 25 ایئر سے. تو اس وقت جو نیو یارک کی کنڈیشن ہے وہ انتہائی خوفزدہ حالات ہیں. جی جی ہر روز سینکڑوں لوگوں کی مواقع ہیں جن میں ہمارے پاکستان امیگریشن لوگ ہیں یا تو ایک تقریباً 2 بیان ہم لوگوں نے بہت سے ساتھی باقی وہ حالات مین نیو یارک میں ہے. وہاں پہ حالات یہ ہیں کہ رات میری بات ہو رہی تھی میری ایک دوست سے، اس نے مجھے بتایا کہ نہ گروسری اسٹور کھلے ہیں، نہ کسی قسم کے اتنی زیادہ ایڈوانس ملک میں. آپ کی آواز کٹ رہی ہے، کوئی سسٹم کو چیک کریں پلیز. ہم چلتے ہیں جی برمنگھم میں کیبنٹ ممبر کونسلر وسیم ظفر صاحب سے. وسیم ظفر صاحب، آپ یہاں برمنگھم اوور آل برطانیہ کے بارے میں ذرا صورتحال سے مطلع کریں، چونکہ پروگرام جو ہے یہ پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے. تو آپ یہ کچھ بتائیں ہمیں معلومات جو ہیں یہاں کے بارے میں. وسیم ظفر صاحب. جی تھوڑی دیر پہلے ہمارے جو برطانیہ کے سیکرٹری اسٹیٹ ہیلتھ کے سیکرٹری اسٹیٹ ہے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ برطانیہ میں اس وقت ہم پیک میں گزر رہے ہیں. سو سب سے جو پیک میں جو ہائٹ میں یہ مشکلات ہم سے گزر رہے ہیں. یہاں کل سے آفیشیل جو اسٹیٹمنٹ تھی حکومت کی اس کے مطابق 17,000 یہاں شخص جو ہیں ان کا انتقال کرونا وائرس سے ہو چکا ہے یہ پچھلے چند عرصے میں. لیکن یہ جو فگر ہے یہ صرف جو اسپتال میں ڈیتھ ہو رہی ہے اس کے متعلق ہے. جو گھر میں اور بالخصوص جو سوشل کیئر گھروں میں جہاں کے یہاں کا کلچر ہے اور سسٹم ہے کہ جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں وہ اکثر سوشل کیئر ہومز میں چلے جاتے ہیں، وہ جو ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے وہ نہیں گنی جا رہی، وہ جو گھروں میں ڈیتھ ہو رہی ہے وہ نہیں گنی جا رہی. آج صبح فائنینشیل ٹائمز جو ایک ریپیٹیبل اور اچھا میڈیا آؤٹ لیٹ ہے انہوں نے ایک رپورٹ ریلیز کی ہے کافی ریسرچ کے بعد کہ ان کے ریسرچ کے مطابق تقریباً 17,000 تو آفیشیل جو ہاسپٹل میں ڈیتھ ہوئی ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 40,000 ڈیتھ ہو چکی ہیں برطانیہ میں اوور آل. اس میں جو کیئر ہومز میں بھی ڈیتھ ہو رہی ہے اور کافی جو ڈیتھس جو ہو رہی ہیں وہ بھی رپورٹ نہیں ہو سکی کیونکہ چند جو فوت ہوئے ہیں ان کی فیملیز جب تک نہ انفارم ہو سکے وہ گورنمنٹ کے آفیشیل اسٹیٹسٹکس میں نہیں جا سکتے. 2-4 دن کا لیگ بھی ہوتا ہے.
تو کافی مشکلات سے گزر رہے ہیں. لاک ڈاؤن پچھلے تقریباً ماہ سے چل رہا ہے. 7 مئی تک حکومت نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ 7 مئی تک یہ لاک ڈاؤن یہاں چلے گا. اس کے بعد وہ اعلان کریں گے کہ مزید کیا ہونا ہے, لاک ڈاؤن مزید رہے گا یا وہ اس میں چینجز بھی آئیں گے. لیکن ہم لوگ جو کافی مشکلات سے ہماری جو کمیونٹی میں بھی کافی مشکلات پیدا ہوئے ہیں کہ جو گروپس ہیں نا جن میں زیادہ ڈیتھ ہوتی ہے, وہ جن کو بیماریاں چند بیماریاں جن لوگوں کو ہوتی ہے, خاص طور ڈائبٹیز, ہارٹ پرابلم, ایسما. اور ہماری کمیونٹی کا کلچر ایسا ہے کہ ہمارا رہن سہن ایسا ہے کہ یہ بیماریاں ہماری کمیونٹی میں زیادہ ہوتی ہیں. سو انفارچونیٹلی کہ جو ایتھنک مائنورٹی کمیونٹیز میں جو ڈیتھ ہوئی ہیں وہ بھی ہائی لیول پہ ہے. اور یہاں گورنمنٹ نے بھی اعلان کیا ہوا ہے اور برمنگھم سٹی کاؤنسل بھی کال کر رہے ہیں کہ ایک اسپیشل انکوائری کر رہے ہیں کہ ہماری کمیونٹیز پر کیوں یہ کیا وجہز ہیں اور کیا کر سکتے ہیں, اتنا جلدی کر سکتے ہیں کہ ان ڈیتھس اور ان مشکلات جو ایتھنک مائنورٹی کمیونٹیز ہو جس میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی بھی شامل ہیں, ان میں ہم کیا سپورٹ کر سکتے ہیں. اور بالخصوص جو NHS میں وہاں بھی دیکھا جائے تو ایتھنک مائنورٹی ڈیتھس جو ہمارے ڈاکٹرز, ہماری نرسز اور دوسرے سٹاف جو NHS میں ہیں وہاں بھی ایتھنک مائنورٹی اور مسلمان اور ایشین ڈاکٹرز اور نرسز پر بھی کافی مشکلات کا سامنا انہیں بھی دیکھنا پڑا اور ان میں بھی کافی ڈیتھس ہوئی ہیں. جی جی ڈاکٹر محمود ہاشم صاحب میرپور سے تشریف رکھتے ہیں. میں ان سے گوش گزار کروں گا کہ وہ وہاں کے حالات سے ہمیں آگاہ کریں. ڈاکٹر محمود ہاشم صاحب. جی سر, یہاں پہ آزاد کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ جو بڑا اقدام یہاں پہ ہوگا وہ تو لاک ڈاؤن کا ہی ہے. اس کے علاوہ جو سہولیات کا ہمارے یہاں فقدان ہے میڈیکلی بہت آزاد کشمیر میں پینک ہے کہ کوئی اس طرح کا علاج معالجہ یا انتظامات میڈیکلی جو ہیں وہ بہت ہی ناقص ہیں. ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا یہاں پہ دیکھنے میں آیا کہ لاک ڈاؤن میں بھی ساری ذمہ داری پولیس پہ ڈالی گئی ہے. کوئی اور ادارہ پولیس کی معاونت لاک ڈاؤن میں نہیں کر رہا, اور پولیس کے جو افسران ہیں وہ خود لاک ڈاؤن میں اپنی گاڑیوں پہ ہی سیریں کر رہے ہیں. انہوں نے آگے لاک ڈاؤن کی بھی جو ذمہ داری ہے وہ ایک عام سپاہی کے حوالے کی ہوئی ہے. اور عام سپاہی کا جو ویژن ہے وہ کتنا ہوگا, وہ اتنے بڑے بحران کو جو کہ عالمگیر ہے وہ کیسے اس سے نبرد آزما ہو سکتا ہے. یہ ایک بڑا ہی مشکل کام ہے. اور ہمارے افسران, میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ جو آزاد کشمیر کا کلچر ہے کہ پولیس کے افسران یہاں پہ اس وبا کے دوران بھی پروٹوکول لے رہے ہیں اور مین شاہراہیں بند کر کے لوگوں کو انہوں نے گلیوں میں جانے کے لیے چھوڑا ہوا ہے. نانگی بازار کی گھنٹہ ڈیڑھ پہلے کی یہ صورتحال تھی بازار بند ہونے سے کہ بالکل لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے جو ہے وہ شاپنگ کر رہے ہیں. مین ہائی وے کو بند کر کے آپ کون سا کورونا وائرس نے کوئی بائی روڈ تو آنا نہیں ہے کہ آپ نے مین شاہراہیں بند کر دی ہیں. جہاں پہ آپ کو نظم و ضبط قائم کرنے کی حکومت کو ضرورت ہے وہاں پہ وہ نہیں کر رہی, اور جہاں پہ نرمی کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ حکومت آزاد کشمیر سختی کر رہی ہے, اور جہاں پہ سختی کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ وہ بالکل ہی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آزاد کشمیر کی تازہ ترین صورتحال لاک ڈاؤن کے حوالے سے یہ ہے, کیونکہ ایک رمضان آ رہا ہے. ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ ہے مسلمانوں کے اندر کہ اس کی تیاری اور اس کے معاملات اور خریداری شاپنگ جو ہے اس کی ساری چیزیں جو ہیں وہ لوگ بڑے زور شور سے یہاں پہ کرتے ہیں, اور رمضان کی وجہ سے لوگ بازاروں میں جو ہیں وہ زیادہ ہو رہے ہیں اور حکومت اس طرف توجہ نہیں دے رہی. ٹھیک. انجینئر زبیر ہارون زبیر صاحب, آپ ذرا بتائیں بمبر کی صورتحال کیا ہے, اوور آل آزاد کشمیر کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ ہارون جی اسلم صاحب بہت شکریہ جناب, آپ نے موقع دیا کہ آپ کے پلیٹ فارم سے ہم بھی سوال اس حوالے سے اور پوچھنا چاہتے ہیں لاک ڈاؤن کے حوالے سے یا آزاد کشمیر کے حوالے سے, تو وہ سوال آپ اپنا نہیں, یہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے ہی لاک ڈاؤن کے حوالے سے ہی زبیر صاحب کو کہا ہے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں کہ کیا صورتحال ہے آزاد کشمیر میں. یہ آواز آپ کی بہت زیادہ آ رہی ہے, فون کو ذرا دور رکھیں زبیر صاحب. جی اسلم صاحب, لاک ڈاؤن کے حوالے سے ہم نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی ڈسکس ہوا تھا, ہمارا رمضان چغتائی صاحب کے پروگرام میں. سوری زبیر صاحب, آواز آپ کی بہت زیادہ آ رہی ہے, اس کو تھوڑا کم کریں پلیز.
اچھا، اس حوالہ سے سر یہ تھی کہ لاک ڈاؤن کے حوالہ سے حکومت کو ہم نے سراہا بھی، جہاں پہ ضروری تھا حکومت کے ساتھ ہم نے ان کی ایڈمنسٹریشن کی سول سوسائٹی کی حیثیت سے ہم نے اس کی پذیرائی بھی کی جہاں ممکن تھا شروع میں، کیونکہ صورتحال ایسی تھی کہ اس وقت ہمیں انکریج کرنا چاہیے تھا، ہمارا ایز اے نیشن ایٹیٹیوڈ بھی یہی ہونا چاہیے تھا. لیکن کیونکہ اب لاک ڈاؤن کو تین ہفتے ہو گئے ہیں، اب کچھ ریالٹیز، ہم گراؤنڈ ریالٹیز پہ بھی بات کریں گے. لاک ڈاؤن میں ابھی کچھ ریسنٹلی 2 گھنٹے پہلے جیسے کہ اس کشمیر ہاؤس میں آل جماعتی کانفرنس منعقد کی گئی رائے فاروق حیدر صاحب کی قیادت میں، وہاں پہ جو ابھی اعلامیہ مشترکہ طور پہ جاری ہوا ہے، وہ اعلامیہ اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان اور آزاد کشمیر عوام کے درمیان ایک ڈاکخانے کا کردار ادا کر رہی ہے، کہ وہاں سے جتنی بھی پوسٹ، وہاں پہ جتنے بھی نوٹیفکیشنز، وہاں پہ جہاں پہ جتنی بھی اس طرح کی چیزیں موصول ہوتی ہیں آزاد کشمیر گورنمنٹ کو، وہ اسی طرح کاپی پیسٹ کر کے یہاں پہ لانچ کر دی جاتی ہیں. وہ مساجد کے حوالے سے ایس او پیز کا معاملہ دیکھا میں نے، وہ اسی طرح جو ہے جس طرح انہوں نے پریورٹیز طے کی، انہوں نے بھی مینوان اسی طرح یہاں پہ نافذ العمل کر دیا. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں خود کو انوویٹو کام کرنا پڑے گا، ہماری گراؤنڈ ریالٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق کی فیصلہ سازی کرنی ہوگی، جس کا آزاد کشمیر گورنمنٹ کے اندر بڑا فقدان نظر آ رہا ہے. کوئی پالیسی، محمود ہاشم صاحب نے آگے بات کی کہ پولیس کے تھرو انتظامات کو، میں اس میں ایک ایڈیشن کرنا چاہوں گا کہ صرف پولیس نہیں، پٹوار خانے سے جو ہے وہ نظام چلایا جا رہا ہے. ڈیٹا مرتب کرنا ہو تو پٹواری، آپ نے آفات آ جائیں تو پٹواری، آپ نے کوئی اور ادارہ یہاں پہ اسٹرینتھن نہیں کیا جس کو آپ ایس ڈی ایم ایس اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو جو ہے وہ یہاں پہ اسٹیبلش نہیں کیا کہ جس کو آپ آفت کے وقت یا اس طرح کی پریپریشن جن کی ہو سکے یا یہاں پہ مشکل وقت میں وہ ادارے کام کر سکیں. تو ابھی تک تو جو صورتحال نظر آ رہی ہے لاک ڈاؤن میں کوئی واضح پالیسی نہیں، جو اسٹیٹ وفاق کی فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے وہی مینوان کاپی کر کے یہاں پہ لانچ کر دی جاتی ہے. وہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے کھولنے کی بات ہو، وہی اسی طرح جو پالیسی ہے یہاں پہ ہی چلا دی گئی ہے. جیسے مساجد کا معاملہ ہو، تراویح میں، رمضان میں جو گورنمنٹ کی پالیسی ہونی چاہیے وہ جو فیڈرل گورنمنٹ کر رہے ہے وہی ایز اٹ از یہاں پہ بھی ہو رہا ہے. تو یہاں کی گراؤنڈ ریالٹیز کو مد نظر رکھ کے یہاں پہ فیصلہ سازی جو ضروری تھی وہ اس میں بڑا فقدان نظر آ رہا ہے. جی اسلم صاحب. جی بڑی مہربانی. ڈاکٹر محمود ہاشم صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا گورنمنٹ آزاد کشمیر لوگوں کو یہ جو خوراک کا مسئلہ ہے کوئی پیکج دے رہی ہے، لوگوں کی مدد کر رہی ہے کہ لوگ بھوکے نہ سوئیں، کوئی اس قسم کی کوئی تاریخ ہے وہ وہاں پر؟ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر محمود صاحب سوال نہیں سن رہے. ہارون صاحب آپ ان کو بتا دیں میں نے سوال کیا ہے. جی ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں میرے خیال آواز نہیں آ رہی ان کو. آواز نہیں آ رہی. تو ہارون صاحب آپ ہی اس کا جواب دیں کہ کیا کوئی پیکج دے رہی ہے گورنمنٹ، کیا ہوا ہے؟ سر جی پیکج یہاں پہ آزاد کشمیر گورنمنٹ جو ہے وہ احساس پروگرام تو فیڈرل گورنمنٹ مینیج کر رہی ہے. بینظیر انکم سپورٹ کے تھرو انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے بینظیر انکم سپورٹ کو اسٹرینتھن کیا ہے احساس پروگرام. ہارون بھائی آپ کی آئی، اسلم صاحب کی مجھے آواز نہیں آئی. یہ ہارون صاحب ٹرانسلیٹ کر دیں میرے اگر آواز نہیں آ رہی تو. جی محمود ہاشم صاحب، اسلم صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کی جو اس کے حوالہ سے خوراک اور راشن کے حوالہ سے جو پالیسی ہے دیہڑی دار مزدور کے حوالے سے، اس حوالے سے وہ پوچھ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے؟ نہیں چلو ڈاکٹر صاحب کو آپ کی آواز نہیں آ رہی. بہت شکریہ ارون بھائی. آزاد کشمیر میں تو سرے سے کوئی اس قسم کا کوئی پیکج آئی کوئی نہیں ہے جی. گورنمنٹ کی طرف سے راشن کا یا کوئی پیسوں کی جو ترسیل ہے دیہڑی دار لوگوں کے لیے، وہ تو ابھی تک ہم نے سنا تو کوئی نہیں ہے کہ کسی حکومتی کی طرف سے کوئی اعلان. یہ تو ایک ایسا المیہ کہ یہ تو اخبار میں بھی اعلان نہیں کر سکی آزاد کشمیر کی حکومت دیہڑی دار مزدوروں کے حوالے سے. یہاں تو بڑی بری صورتحال ہے. یہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے
اپنی جیبوں سے. ایک تو پہلے ہی بحران ہے, ہر آدمی جو درمیانے مڈل کلاس کا ہے وہ خود بحران کا شکار ہے. لوگوں نے اپنی جیبیں کاٹ کے, اپنے پیٹ کاٹ کے دیہڑی دار مزدوروں کو جو ہے وہ راشن دیا ہے. لوگوں کے پاس تو خود پیسے نہیں ہیں, جو مہیا حضرات ہیں وہ خود بھی بس کر گئے ہیں. سچی بات جو ہے, ظاہر ہے ان کے سورس آف انکم بھی بند پڑے ہیں. اگر کسی کا کوئی چھوٹا موٹا بزنس ہے, کوئی دکان ہے, تو وہ بیچارے کی بند پڑی ہے. لوگوں کے پاس کیپٹل تو ہو سکتا ہے, کیش تو کوئی نہیں ہے, تو کہاں سے کریں؟ گورنمنٹ تو بالکل ہی بے آسرا لوگوں کو چھوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے, جو آزاد کشمیر گورنمنٹ ہے. میرپور جو اسپتال اور ہے, وفاق کی طرف سے جو پیسے آئے ہیں ان کی جو ہے وہ کیسے تقسیم ہوئی ہے, یہ تو وفاق ہی بتا سکتا ہے. میرپور میں جو اسپتال ہیں ان کی کیا صورتحال ہے, یا جو کچھ سینٹر بنائے ہیں ان کا وہ کس حد تک کارآمد ہے؟ ارون صاحب جی جی سر. کوشچن سر کر دیں ان کو. جی محمود صاحب سے. جی محمود صاحب کو بتائیں. محمود صاحب ہاسپٹل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ میرپور میں ہاسپٹل کی کیا پوزیشن ہے ان میں فیسلٹیز کے حوالے سے. فیسلٹیز کے حوالے سے یہ ہے جی کہ سوشل میڈیا اخبارات تو کافی دنوں سے نہیں آ رہے ہمارے پاس. سوشل میڈیا سے پتہ چلا تھا کہ یہاں بھی جو لوگ بڑے بزنس مین ہیں انہوں نے سی ٹی اسکین اور بی پی اپریٹس اور جو نیبولائزر جیسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ ہر گھر میں موجود ہیں, لوگوں نے اپنے بچوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں, وہ یہاں پہ میرپور اسپتال کو گفٹ کی گئی ہیں. سہولیات کا تو یہ عالم ہے یہاں پر. وہاں میرپور میں کو پروٹیکٹیو کلوتھنگ ملی ہے یا نہیں ملی؟ پروٹیکٹیو کلوتھنگ جو ہے سر, وہ میرا خیال ہے کہ یہ کہنا کہ بالکل نہیں ملی, یہ تو غیر مناسب بات ہے. ملی ہے لیکن وہ گورنمنٹ لیول پہ ہی کوئی بہت ہی میں خیال ہے کہ بہت ہی چھوٹے پیمانے پہ. ابھی تک لوگوں کے جو میڈیکل کے لوگ ہیں ان کے اعتراضات ہیں اور ان کے تفاضات ہیں کہ ہم اتنے سیف نہیں ہیں, ہمارے پاس مکمل سیفٹی کٹس نہیں ہیں کہ ہم جو ہے وہ پرسکون طریقے سے کام کر سکیں. ٹھیک. ارون صاحب یہ بتائیے کہ جو اساس پروگرام ہے اس کے تحت لوگوں کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے آزاد کشمیر میں؟ جی اسلم صاحب, اصل میں یہ بیسیکلی انہوں نے احساس پروگرام, جو میری انفارمیشن ہے, یہ انہوں نے وہ بینزین پروگرام کو ہی ری انیشیٹ کیا ہے. وہی آگے بینزین انکم پروگرام میں 1 ماہ کی جو ہے وہ پیکیج دیا جاتا تھا. اس دفعہ انہوں نے 2-3 مہینے کی اکٹھا پیکیج جو ہے وہ 12,000 کا پیکیج انہوں نے عوام کو دیا ہے. لیکن ہماری آزاد کشمیر گورنمنٹ کا کردار اس میں کیا ہے, یہ ہمیں آج اس پروگرام میں ضرور ڈسکس کرنا چاہیے کہ ہماری آزاد کشمیر گورنمنٹ کہاں کھڑی ہے. اگر میں آگے ایس او پیز کی بات کر رہا ہوں تو کوئی نوٹیفکیشن پاکستان میں ہو, فیڈرل میں ہو, وہ کاپی پیسٹ یہاں پہ کر دیا جاتا ہے. جو پالیسی وہاں پہ جو یہاں کا ملکی خزانہ ہے ریاست کا, وہ کب استعمال ہوگا, اس کا کب استعمال میں عمل میں لایا جائے گا. چاہیے تو انہیں یہ تھا کہ جس طرح اٹلی کے اندر انہوں نے واؤچر سسٹم شروع کیا ہے, یہاں آزاد کشمیر کی 40 لاکھ کی آبادی 49 ممبران اسمبلی کے لیے مشکل نہیں ہے کہ ان کو آپ مینج نہیں کر سکتے. یہاں پہ جتنی فوج ظفر موج ہے یہاں پہ, ان کو تو کم از کم اس طرح کی 40 لاکھ کی آبادی کو مینج کرنے کے لیے واؤچر سسٹم دینا چاہیے تھا کہ 2 لاکھ 3 لاکھ اگر دیہڑی دار مزدور طبقہ آزاد کشمیر کے اندر موجود ہے, جن کا انہوں نے ڈیٹا بھی کلیکٹ کیا پٹواریوں سے, ان کو یہ واؤچر جاری کرتے اور یہ کہتے جا کے آپ یوٹیلیٹی اسٹور سے جا کے اپنا سامان لیں تو پہ جو ہے وہ اسٹیٹ کرے گی. لیکن انہوں نے ابھی تک جو 1.5 خرب کا ترقیاتی اور غیر ترقیاتی جتنا بھی بجٹ ہے اس کے استعمال کا تصرف کا جو وہ آپ بہتر اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ تصرف کس چیز میں لگایا جا رہا ہے. وہ آپ بیوروکریسی کے اندر گاڑیاں تقسیم کرنے کا ہو, چیف جسٹس صاحب کو مراد دینے کا معاملہ ہو, وہاں پہ یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. لیکن دیہڑی دار مزدور پروگرام کا احساس پروگرام کے ساتھ آزاد کشمیر گورنمنٹ نے کوئی اس طرح کا احساس نہیں کیا. فریدہ خان صاحبہ آپ آن ایئر ہیں؟ جی میں آن ایئر ہوں آپ کے ساتھ. اچھا, وہ تصویر نہیں آ رہی. آپ کا کیا خیال ہے یہ جو اساس پروگرام ہے جو پہلے بے نظیر انکم سپورٹ تھا, اس سے پاکستان کے لوگوں کو کوئی سہولت ملی ہے یا کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ آپ کی نظر ہے, آپ صحافی بھی ہیں, پیپلز پارٹی کی عام رہنما بھی ہیں, آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ جی ہلو, جی آپ کا سوال سمجھایا ہے نہیں؟
वसीम ज़फ़र साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले मसूद खान की वो फेसबुक पर पोस्ट देखी है कि पीएए वाले जो है ना बहुत जुल्म कर रहे हैं, लोगों से बेतहाशा पैसा मांग रहे हैं, फ्लाइट का ऐलान होता है कैंसिल हो जाती है, फिर उनसे दुगने चुगने पैसे ले रहे हैं। आप क्या कहेंगे कि ओवरसीज लोगों के साथ ज्यादती नहीं है? ज्यादती तो है, लेकिन पहले हमने ये भी एहसास करना है कि ये जो अदारे हैं पाकिस्तान में, इनके लिए भी काफ़ी मुश्किलात हैं। बेशक वो हुकूमती अदारे हों या प्राइवेट अदारे हों, दुनिया में बहुत चंद जो फ्लाइट्स हैं इस वक्त चल रही हैं, तो काफ़ी मुश्किलात हैं। लेकिन जिस तरीके से लैक ऑफ कम्युनिकेशन है पीआईए के अदारे और टिकट दफ्तर के और दफ्तर से हमारे ओवरसीज लोगों के साथ, ये एक नाइंसाफ़ी है और हमें आवाज़ उठानी चाहिए। और हम बिलखसूस हमारे जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं उनको देख रहे हैं कि हुकूमती बेशक वज़ीर आज़म साहब हों या सदर साहब हों, के ओवरसीज़ लोग आज़ाद कश्मीर में बहुत काम कर रहे हैं, रिलीफ का भी काम कर रहे हैं, वैसे भी इकॉनमी का भी बहुत काम काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। तो ये जितना जल्द हो सका हमें सिक्योर करना चाहिए कि पीआईए फ्लाइट्स कब आ रही है। लेकिन अभी नैज शाह मोहतरमा जो मेंबर पार्लियामेंट है ब्रितानिया से, उसने बुखारी साहब से काफ़ी क्लोज काम करके उनने फ्लाइट्स को दोबारा प्रेशर डाल के, और ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने भी काफ़ी काम किया है। फ्लाइट्स दोबारा अभी चल रही है, पीआईए की भी चल रही है, कतर की भी चल रही है, तो लोग आ रहे हैं वहाँ वापस। जी अरुण साहब, यही सवाल दोहराइएगा डॉक्टर महमूद हाशिम साहब के साथ। जी डॉक्टर महमूद हाशिम साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी आपकी मुझे आवाज़ आ रही है, असलम साहब की नहीं आ रही। जी असलम साहब पूछ रहे हैं कि पीआईए के हवाले से जो रवैया है और ओवरसीज पाकिस्तानी के हवाले से, तो इस पर कोई रोशनी डालें। जी ये तो देखें, इस पर रोशनी क्या डालें, ये एक वफाक का मामला है और वफाकी हुकूमत हर जगह पे जो है वो तवज्जो नहीं दे रही। जो वहाँ पे सिचुएशन है, वफाक को भी जिस तरह लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो भी एक हमारे लिए अलमी है। ये सच्ची बात है कि हमारे जो पाकिस्तान के हवाले से या आज़ाद कश्मीर के हवाले से हुकूमतें हैं, हम इनकी तरजीह नहीं है। वो चाहे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ जो कि हमारे लिए मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और या मकामी हम आम शहरी हूँ, हम कभी भी हुकूमतों की तरजीह जो है वो नहीं रहे हैं। तो पीआईए के मामले में पीआईए जब हालात नॉर्मल होते हैं तब उनकी कारकर्दगी जो है वो सवालिया निशान होती है। अब तो हम वैसे ही बहुत बड़े बुरान में जो है वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो अब तो कितने लोगों के मसाइल हैं जो इधर से उधर जाना चाहते हैं, उधर से इधर आना चाहते हैं, और गवर्नमेंट जो है वो मेरा ख्याल है 30 अप्रैल के बाद जाके कोई इस किस्म का कोई लेना चाहती है, कदम उठाना चाहती है कि लोगों को फैसिलिटेट कर पाए। जी जी, यही सवाल। फरीदा खान, आप मेरी आवाज आ रही है? अरुण साहब, आपको इस पर कोई बात करें, उसके बाद देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। सर जी वो महमूद हाशिम साहब ने अच्छी इस पर वजाहत कर दी कि हमने अपनी कैपेसिटी आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की देखनी है कि ये इनकी कैपेसिटी के मामलात को हल करने के हद तक कितनी इनकी कैपेसिटी है। यहाँ पे मैं समझता हूँ जो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट है ये सिर्फ नुमाइंदगी के लिए आज़ाद कश्मीर में वो वजह है, तरीक़ाकार के प्राइम मिनिस्टर मौजूद है, प्रेसिडेंट मौजूद है, लेकिन कोई इनकी पॉलिसी आप इम्प्लीमेंट करवाने की मामला हो तो फिर सोशल मीडिया ही इस्तेमाल किया जाता है कि फेडरल गवर्नमेंट को अपना पैगाम जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू दें। ओवरसीज पाकिस्तानी जिस तरह इस पे बड़ी बात हो चुकी कि ये एक अलमिया है, जो स्टेट हमें आपको फीड कर रही है, जो तबका आपको फीड कर रहा है, जो आपको रेवेन्यू दे रहा है, वो आप उसको अगर इस तरह लावारस और इग्नोर करके छोड़ देंगे तो इन फ्यूचर, ये तो अभी सडन क्राइसिस आया, लेकिन आगे भी एमएलए एक मौजूद हैं इस हवाला से, लेकिन कोई आप सिंगल वन को इस तरह की कंट्रीब्यूशन जो है वो उनकी तरफ से वो होती हुई नहीं देखेंगे, क्योंकि इनकी प्रायोरिटीज उस तरह की प्रायोरिटीज का मामला होता है कि प्रायोरिटीज किसी गवर्नमेंट की क्या है। तो ये है कि ये इनकी प्रायोरिटीज में ओवरसीज पाकिस्तानियों को फैसिलिटेट करना, उनके साथ इन टच रहना। इनके पास तो मुकम्मल डाटा भी नहीं होगा कि हमारे लोग, सिर्फ ये है कि असलम आज़ाद साहब जिस मुल्क में रहते हैं वहां का डाटा इनके पास होगा कि इंग्लैंड में कितने बंदे मौजूद हैं और
امریکہ کے اندر کتنے بندے موجود ہیں, لیکن مڈل ایسٹ میں جتنی ہماری لیبر کلاس لوگ موجود ہیں ان کے حوالہ سے تو ان کے پاس جو ہے وہ فیکٹس اینڈ فگرز کے حوالے سے تو ان کی وہ ہے ہی نہیں ہے اس پہ ان کی کوئی گرپ. تو یہ تھا کہ یہ اس پہ فاروق حیدر صاحب جو ہے وہ نشستن برخاستن اور اس حوالے سے یہ اجلاس کر رہے ہیں, باقی اس کی پریکٹیکل جو امپلیمنٹیشن ہے وہ کوئی نہیں ہے. جی وسیم صاحب یہ قبرستانوں کا کیا معاملہ ہے, ویکینڈ پہ کھولتے ہیں یا کیا سچویشن ہے یہاں برمنگھم میں؟ برمنگھم میں ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ کا ایک گورنمنٹ نے ہمیں انسٹرکشنز دی ہوئے تھے کہ قبرستان بند کیا جائے, صرف جو بیریل کے لیے ہم اوپن کرتے تھے تاکہ جو لوگ جن کی وفات ہوگی ہے ان کو ہم ان کی فیملی اور لائقین جو ہے وہ بیری کر سکے. ابھی گورنمنٹ کی جو انسٹرکشنز آئی ہیں کہ دوبارہ قبرستان کو کھولا جائے, اور یہاں برمنگھم میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب بیریل کا ٹائم مکمل ہو جاتا ہے شام کے وقت ہم قبرستان دوبارہ کھول دیں, اوپن کیے جائیں تاکہ فیملیز قبر کو وزٹ کر سکیں. سو یہاں جو ہینزوت قبرستان ہے برمنگھم میں, جو یہاں سب سے زیادہ مسلمان جن کی بیریل ہوئی ہے یہاں برمنگھم میں, وہ شامی 6:30 8:30 تک کھلا ہوتا ہے. آج بھی کھلا ہوگا, کل بھی ہوگا, اور مزید آنے والے وقت میں کھلا ہوگا تاکہ فیملیز جا سکیں وہاں فاتحہ خوانی کے لیے اپنے عزیز کرم کی قبروں میں. جو ظاہر بات ہے ہمیں کافی ڈیتھس بھی کافی ہوئی ہیں, ان کی بیریل بھی کرنی ہے کیونکہ بیک لاگ پھر ہو جاتا ہے. سو ہم اس وقت کافی لوگ اور بڑی جلدی سے دفن بھی کر رہے ہیں, کونسل وہاں فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, ہمارے جو انڈر ٹیکر ہیں, ہمارے جو فینرل ڈائریکٹرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کے اور فیملیز کے ساتھ مل کے. اور مشکل وقت ہے لیکن ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کمیونٹی کے ساتھ مل کے جتنا بھی کام ہو سکے. ڈاکٹر صاحب میری آواز اب آ رہی ہے یا نہیں؟ وسیم ٹرانسلیٹ کر دیں کہ ڈاکٹر صاحب کو میسج پہنچائیں کہ اوور آل آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے آزاد کشمیر کی کیا صورتحال ہے اور نظام زندگی کیسے چل رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب چاچا استمزاد صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو کیا اوور آل سچویشن ہے آزاد کشمیر کے متعلق کرونا وائرس کے لحاظ سے اوور آل. کورونا وائرس کی آج دن تک 49 پیشنٹس جو ہیں وہ ریکگنائز ہوئے ہیں جی, اور ان میں ابھی تک یہ چیز ہڈن ہے کہ کس ضلع میں کتنے پیشنٹس ہیں, یہ ابھی تک ڈیٹا نہیں ہے. لیکن افواہیں یہ ہیں کہ تقریباً آزاد کشمیر کے تمام اضلاع میں کوئی نہ کوئی ایک آدھا مریض جو ہے وہ ضرور ہے. یہ صورتحال ہے آزاد کشمیر کی. ابھی تک اموات آزاد کشمیر میں الحمدللہ کوئی نہیں ہوئی, یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. اور ریکورز بھی جو 49 سے ہمارے پیشنٹس تھے اس میں سے میرا خیال ہے کہ 50% سے زیادہ لوگ ریکور کر چکے ہیں. 50% سے زیادہ ریکور کر گئے الحمدللہ, ریکور کر چکے ہیں. اللہ کا بڑا شکر ہے آزاد کشمیر کے حد تک. نیٹ کا پرابلم آ رہا ہے جی, فریدہ خان سے بھی بات نہیں ہوئی. ڈاکٹر صاحب آپ کا, زبیر صاحب کا اور کونسلر وسیم ظفر صاحب کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. بہت شکریہ سر. دوستوں سے گزارش ہے جی, کل 2 بجے پروگرام ہوگا. آزاد کشمیر اسمبلی کے اسپیکر آج مصروف تھے, انشاءاللہ وہ کل پروگرام میں شریک ہوں گے. سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آزاد کشمیر پالیٹکس ان یور آئیز اس میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں. آپ کی بہت مہربانی ہوگی. تھینک یو.